بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد اس حدیث پر بات چل رہی تھی کہ رمضان کے روزے رکھنے والے کے لیے اللہ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، اور جو شخص ایمان اور اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے گا تو اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ، رمضان کی عبادت اللہ کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو آدمی اللہ کی عبادت کرے گا، شرط دو ہیں، ایک تو ایمان اور دوسرے اخلاص، کوئی اور مقصد نہیں ہے علاوہ اللہ کی رضا کے، آخرت کا ثواب، عذاب سے حفاظت، اللہ کی جنت تک پہنچنا، یہی مقصد ہے۔ تو جو آدمی اس مقصد کے ساتھ اس مہینے میں خاص طور پر روزے رکھے گا، نماز پڑھے گا، قرآن شریف کی تلاوت کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، یہ سب چیزیں اللہ کا ذکر ہی ہیں، تو اس کے پہلے تمام گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ ذکر اللہ نام ہے اللہ کو یاد کرنے کا۔ یہ لفظ جس کو ذکر کہا جاتا ہے، ذکر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے یاد کرنے کے۔ جو آدمی زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ جو شخص زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ جو شخص زبان سے الحمدللہ کہہ رہا ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر تعریف کی مستحق ہے، اس لیے کہ عیب سے پاک ہے وہ ذات، وہ اللہ کو یاد ہی کر رہا ہے۔ جو زبان سے اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، جیسی اس کی قدرت ہے کسی کی قدرت نہیں، جیسی اس کی ذات کمال سے متصف ہے کوئی ذات متصف نہیں، جیسے اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے کسی کی ذات ہر عیب سے پاک نہیں، وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ یاد کرنا اللہ کو ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر گھڑی میں، ہر مہینے میں، رات اور دن میں، ہر وقت مقصود ہے۔
کسی مہینے کی خصوصیت نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں اپنے ذکر کا حکم دیا ہے یا ذکر کرنے والوں کا بیان کیا ہے تو وہاں خاص طریقے پر اللہ کے ذکر کے ساتھ بہت زیادہ ذکر کرنے کا بیان ہے. ذکر اللہ کے علاوہ کہیں کسی چیز کے اندر بار بار اللہ یہ نہیں فرماتا کہ روزے رکھو اور بہت رکھو، حج کرو اور بہت حج کرو. لیکن اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ قرآن ذکر کا حکم دیتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ کو بہت یاد کرو، اللہ کا بہت ذکر کرو. یہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ ذکر کر لیا اور یہ سمجھا کہ کافی ہے، روزہ رکھ لیا اور یہ سمجھا کہ کافی ہے، حج کر لیا اور سمجھے کہ کافی ہو گیا، 5 نمازیں پڑھ لی اور سمجھا کہ ختم. اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اسی لیے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کا ذکر بہت کرو تاکہ تم فلاح اور کامیابی دنیا میں اور آخرت میں پا سکو. کہیں فرماتے ہیں وَالذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. وہ اللہ کے بندے جن کے لیے اللہ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مرد اور عورت جو اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں، بہت ذکر کرتے ہیں. اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالی قرآن کے اندر فرماتا ہے تو صرف یہ نہیں کہ ذکر کرنے والے، یہ نہیں کہ بس ذکر کرو، نہیں، فرماتا ہے ذکر کرو اور بہت زیادہ ذکر کرو. بہت زیادہ ذکر کرو گے تو کیا مطلب ہے؟ یہ جب ہی ہوگا جب تمہاری روح، تمہارا دل، تمہارا دماغ، بلکہ تمہارے رگ و ریشے میں اللہ کی محبت بس جائے. جس کی محبت دل اور دماغ پر چھا جاتی ہے، آدمی دنیا کے اندر اسی کو یاد کرتا رہتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو. جس کی محبت دل کے اندر بیٹھی ہوتی ہے، جہاں بیٹھتا ہے، جہاں آدمیوں سے گفتگو کرنے لگا، کوئی مسئلہ شروع کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ اے مومنو، اپنے دل اور دماغ میں، اپنی روح اور جان میں اللہ کی محبت کو اتنا پیوست کر لو کہ رات اور دن اللہ کا ذکر کرو، یعنی اللہ کو یاد کرو، یاد رکھو. اسی لیے قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ ذکر کرو اور بہت کرو. صوفیاء اسی لیے ذکر کرایا کرتے تھے اور اتنا ذکر کراتے تھے، اتنا ذکر کراتے تھے کہ ارادہ نہیں، بغیر ارادے کے
سوتے جاگتے ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے بہت زیادہ ذکر کا. اس کا مطلب ہے کہ اتنا دل و دماغ کے اوپر اللہ کا ذکر سوار ہو جائے کہ آدمی جہاں بیٹھے فوراً توجہ اللہ کی طرف ہونے لگے. جس طرح ہمارے دل و دماغ کے اوپر دنیا، کاروبار، بزنس اس طرح سوار ہوتی ہے کہ رات اور دن اسی کے اندر مست رہتے ہیں. سفر کر رہے ہیں ہوائی جہازوں میں، ریل کے اندر، موٹروں کے اندر، پیدل، سائیکلوں کے اوپر. کیا ہے آدمی سے پوچھو، اس کام کے لیے جا رہا ہوں، یہ خریدنے جا رہا ہوں، یہ بیچنے جا رہا ہوں، یہ مال کر. کیا مطلب ہے؟ رات اور دن دل و دماغ کے اوپر اتنا سوار ہے دنیا کہ کوئی بھی وقت ملے دنیا کا ہر مشغلہ پیچھے ڈال کر کے آدمی رات اور دن اسی میں کھپا رہتا ہے. اللہ اور اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر کی محبت اپنے دل کے اندر اس طرح سوار کر لو کہ ذکر کرو اور بہت کثرت کے ساتھ. جہاں اٹھنا بیٹھنا بات کرنا ہے، جہاں ہو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. یہ اسی وقت کیفیت ہوتی ہے جب اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا جاتا ہے. بغیر اس کے یہ کیفیت نہیں ہوتی. اسی لیے قرآن کے اندر جگہ جگہ حکم دیا گیا. یہ نہ سمجھو کہ حج کر لیا، کعبۃ اللہ کے طواف کر لیے، کعبے کے سامنے نماز پڑھ لی، صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کر لی، عرفات میں قیام کر لیا، مزدلفے اور منا کے اندر ٹھہر گئے، رمیے، جمرہ کر لیا، یا مدینہ منورہ آ کر کے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری کر لی اور ذکر پورا ہو گیا. نہیں، قرآن میں فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. جب تم حج کے ارکان کو پورے کر لو تو یہ نہ سمجھو کہ ختم مسئلہ، پھر اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ اور اس محبت کے ساتھ ذکر کرو اللہ کو. اس محبت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو اور محبت کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہو، ان کے کمالات کو بیان کرتے ہو. اللہ کا ذکر بھی محبت کے ساتھ کرو. اس کا مطلب ہے کہ کسی عبادت کے کر لینے سے اللہ کے ذکر کا حق پورا ہو گیا نہیں. نماز جو سب سے بڑی عبادت ہے، صحابہ نے عرض کیا اَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ. اللہ پر ایمان کے بعد یا رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون سی چیز ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتہا. نمازوں کو اپنے اپنے اوقات کے اندر پڑھ لینا. اس کا مطلب ہے کہ نماز حج سے بھی زیادہ پسندیدہ چیز ہے، روزہ سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، صدقے سے بھی زیادہ اللہ کو پسند ہے. لیکن جب نماز پڑھ لی تو پورا ہو گیا، اللہ کو یاد کرنا مت نہیں.
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ پھر اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ۔ کیا مطلب؟ اللہ کو ہر وقت یاد رکھو۔ کیا مطلب ہے؟ کاروبار کر رہے ہو یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے، لینا دینا ہے یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے، زبان سے بات کر رہے ہو یاد رکھو اللہ سن رہا ہے، آنکھ کدھر لگا رہے ہو یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا کوئی اس کی انتہا نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ نمازیں پڑھ لی، حج کر لیا، اللہ کا ذکر اور ذکر کا حق پورا ہو گیا، نہیں۔ ذکر اللہ تو اتنا کرو کہ دل و دماغ کے اندر پیوست ہو جائے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کہیں سفر سے تشریف لا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ بھئی آج تو مفردون سبقت لے گئے، اور مفردون کی تشریح کیا؟ المستہترون فی ذکر اللہ، استہتار۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز دل و دماغ پر اس طرح سوار ہو جائے کہ آدمی جب بیٹھے اسی کا ذکر کرے، جب گفتگو کرے اسی کی گفتگو کرے، جب کسی سے بات کرے وہی بات شروع کر دے۔ تو آپ فرما رہے ہیں المستہترون فی ذکر اللہ، وہ لوگ سبقت لے گئے کہ جو لوگوں کے دل و دماغ میں اللہ کا ذکر اتنا پیوست ہو گیا، اگر تنہا ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اگر گھر میں بچوں کے ساتھ ہیں تو اللہ کی رحمت، اس کی عنایت کا ذکر کر رہے ہیں، اگر تقریر کر رہے ہیں تو اللہ کی صفات اور اس کی عنایتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ 5 آدمیوں میں بیٹھے تو بیٹھ کر دنیا نے ادھر ادھر کی بات کی، وہ اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں المستہترون فی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں ایسا مگن ہے، اللہ کے ذکر میں اس طرح کھوئے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد رگ و ریشے میں اس طرح پیوست ہو گئی ہے کہ جہاں ہیں، جس حال میں ہیں، جن لوگوں میں بھی ہیں، جب قصہ ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، اللہ ہی کی بات ہوتی ہے۔ یہ بغیر کثرت کے نہیں ہوتا، ہر وقت آدمی کے سامنے کیا کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ جب ہی ہوتا ہے جب آدمی کے دل و دماغ کے اوپر ذکر اللہ اس طرح سوار ہو جائے کہ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہر وقت اسی کے اندر ہے۔ دنیا میں اگر خریدتا ہے تو، بیچتا ہے تو، چلتا ہے تو، کاروبار کرتا ہے تو، سب اللہ کے لیے کرتا ہے۔ یہ کمر سیدھی رہے گی تبھی تو نماز پڑھ سکوں گا، میرے پاس پیسہ ہوگا، حلال پیسہ ہوگا، تبھی تو کل اللہ کو منہ دکھاؤں گا۔ اگر حرام کی آمیزش ہو گئی تو کیا
منہ لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہوا، ہر وقت ہر کام میں اللہ کی یاد رہتی ہے. یہ ہے کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، ہر وقت اس کا حکم ہے. لیکن رمضان کے شب و روز اس میں خدا کی رحمت برستی ہے، اس میں عبادت کرنا مغفرت کی دلیل ہے، گناہوں کی معافی. اس کے اندر اللہ کا ذکر، چاہے کوئی بھی ذکر ہو، مغفرت ذنوب کا بہت بڑا اور طاقتور سبب ہے. اگرچہ دنیا میں 12 مہینے میں کسی وقت بھی اللہ کا ذکر کیا جائے وہ فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن وہ اوقات اور وہ جگہیں جن کو قبولیت کی جگہیں کہا جاتا ہے، جیسے مکہ معظمہ میں حرم، جیسے مدینہ منورہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد محترم جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں، یا وہ مسجدیں جن جگہوں پر مسجدیں بنائی گئی ہیں وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جانا ثابت ہے. جیسے آپ یہاں عید کی نماز پڑھتے تھے، وہاں مسجد بنا دی، مسجد غمامہ. یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، وہاں مسجد بنا دی، مسجد اجابہ. یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بالکل ہجرت میں پہلے تشریف لائے تھے، وہاں مسجد بنا دی، مسجد قباء. جہاں تحویل قبلہ ہوا تھا وہاں مسجد بنا دی، مسجد قبلتین. ان جگہوں پر جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم پڑے ہیں، جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، جہاں اللہ کا گھر اور کعبہ ہے، ان جگہوں پر جس طرح برکت ہے کہ تھوڑا سا ذکر بھی بہت ذکر کا فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے، بشرطے کہ ایمان اور احتساب ہو. اس کا مطلب میں بیان کر چکا ہوں. جس طرح یہ جگہیں خصوصیت رکھتی ہیں، اسی طرح کچھ اوقات بھی خصوصیت رکھتے ہیں کہ اس وقت میں اگر اللہ کا ذکر کیا جائے گا تو اس کا بہت فائدہ ہوگا. ان میں بہت بڑا اللہ کی رحمت کا وقت اللہ کے ذکر کے لیے، تاکہ اس کا پورا فائدہ ذکر کرنے والے کو حاصل ہو، وہ رمضان کا رات اور دن ہے. اس لیے ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ان کے اندر خصوصیت سے جس ذکر کا حکم اللہ کے نبی صحابہ کو دیا کرتے تھے اور خود اس ذکر میں اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ منہمک رہتے تھے، وہ ہے قرآن کی تلاوت. اس لیے ہر ذکر رات اور دن کے اندر رمضان کے اتنی کثرت سے کرو، اتنی کثرت سے کرو کہ دوسرے دنوں کے اندر وہ کثرت نہ ملے. اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کا فائدہ اس دنیا کے اندر اور دنیا کے بعد کی دوسری دنیا یعنی آخرت کے اندر مکمل طور کے اوپر فائدہ میسر فرمائے. اور خاص طریقے پر قرآن پڑھنا جانتے ہو تو اس قرآن کی تلاوت کرو.
11 مہینے دنیا کے کاروبار کے اندر کھانے پینے کے اسباب کو جوڑنے اور جمع کرنے کے اندر ہم لگاتے ہیں، کم از کم اس مہینے کے رات اور دن کو اپنی دنیا اور آخرت کی آبادی کے اندر لگانا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت آباد ہو سکے۔ اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ گفتگو نہ کرے، آدمی کرے، بقدر ضرورت کرے اور برائے ضرورت کرے، ورنہ قرآن پڑھے کچھ نہیں ہے تو ایک کلمہ جس کو افضل الذکر نبی کریم علیہ السلام نے بتلایا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اسی کی تلاوت کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتا رہے، اللہ ہی کہتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے، مگر غفلت نہ کرے۔ دنیا کے لیے تو بہت وقت ہے، پھر کون جانتا ہے کہ پھر رمضان کی یہ گھڑیاں میسر ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، روزانہ مرتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کے قصے کو مکمل کر کے اللہ کی طرف جاتے رہتے ہیں۔ اس لیے ان شب و روز کو غنیمت سمجھ کر کوشش کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے اور جو توفیق ملے اس کو قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ آخر دعوانا اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔